بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق میں ہزاروں افراد نے امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کے خلاف شدید احتجاج کے دوران امریکی پرچم نظر آتش کر دیے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP اور الجزیرہ کے مطابق بغداد میں موجود امریکی سفارت خانے پر ہزاروں عراقی باشندوں نے دھاوا بول دیا۔ اس دوران سیکیورٹی کیمرے توڑ دیے گئے۔ مظاہرین امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے اور امریکی پرچم بھی جلاتے رہے۔ AFP کے مطابق مظاہرین جمعے کو امریکی بمباری میں ہلاک ہونے والے 2 درجن پیراملٹری فائٹرز کی ہلاکتوں پر برہم ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ عراق میں موجود امریکی سفارت خانہ بند۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو 2 روز قبل عراق کی گئی فوجی کارروائی کی تفصیلات اور اس کے مقاصد سے آگاہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بتایا کہ عراق میں فوجی کارروائی ایران کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی روک تھام اور امریکیوں کے تحفظ کے لیے کی گئی ہے۔ العربیہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عراق اور شام میں دہشت گرد ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر کی گئی بمباری کا مقصد امریکی مفادات کا تحفظ اور ایران کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی روک تھام کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا، عراق میں حالیہ حملوں کے بارے میں امریکی رد عمل کے بعد میں نے آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بات کی ہے۔ انہیں اس حوالے سے اطمینان دلایا ہے کہ یہ کارروائی دہشت گردی کے خلاف جنگ، امریکی شہریوں اور ان کے مفادات کے تحفظ کے زمرے میں آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے واضح کیا ہے کہ ہمارے دفاعی اقدام کا مقصد ایران کو روکنا اور امریکیوں کی جانوں کا تحفظ کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی جمعے کو کیے گئے اتحادی ملیشیا پر حملے سے متعلق کارآمد تبادلہ خیال ہوا ہے۔ امریکہ ایرانی حملوں کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ امریکہ اور سعودی عرب ایران کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ امریکی محکمہ پینٹاگن نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو امریکی طیاروں نے عراقی حزب اللہ ملیشیا کے صدر دفتر پر بمباری کی، جس نتیجے میں ملیشیا کے رہنما ابو علی خز علی سمیت درجنوں جنگجو ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی فوج کے عراق کے صوبہ النبار میں 3 اور شام میں 2 فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی بمباری کے نتیجے میں عراقی حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جانے والے ابتدائی نتائج میں 25 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ امریکی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق کی حزب اللہ کی نشانہ بننے والی 5 تنصیبات میں اسلحے کے گودام اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سائٹ شامل ہے۔